ہندوستان میں برطانوی نوآبادی نظام کی ایک انتہائی عجیب بات یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ انگریزوں نے جہاں بھی اسکول قائم کیے وہاں اپنی عیسائی تبلیغ کے لیے گرجا گھر بھی اسی اسکول کے ساتھ تعمیر کر دیے، جیسا کہ لاہور، پنڈی، پشاور، کیتھیڈرل یا کنوینٹ مری اسی طرح کے اسکول بنائے گئے جہاں دنیاوی تعلیم کے ساتھ عیسائیت کی طرف راغب کرنے کا بھی ایک ایسا سلسلہ شروع کیا گیا جس کے شروع میں تو تمام مذاہب کو انسانیت کی خدمت سے نتھی کیے جانے کا ایک سلسلہ شروع کیا جاتا، مگر اس کے باوجود عیسائیت کے عقائد کو بالا تر رکھا جاتا۔ یوں ہندوستان میں ایک ایسا تعلیم یافتہ طبقہ پیدا ہو گیا جو ہندو، سکھ، مسلمان ہونے کے باوجود عیسائیت اور مغربی تہذیب و تمدن کے احساس برتری کا بہت حد تک قائل ہو چکا تھا، کیونکہ کیتھیڈرل، ایچسن یا مری کے انگریزی اسکول میں بالائی طبقے کے خاندان کے بچوں کو داخل کیا جاتا اور انگریز اس ہی ہندوستانی نسل طبقے کے تعلیم یافتہ افراد کو اعلیٰ سرکاری نوکریاں عطا کیا کرتے، اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ ذہنی غلام اور مغرب کی برتری کے قائل تھے، اور یہ ایک سچائی ہے کہ مسلمانوں میں اس طبقے کے 90% افراد مرزئی مذہب کے ہوتے تھے جو ایسے اسکولوں میں داخل کیے جاتے۔ جب پاکستان بنا تو اس ہی طبقے کے افراد کے حصے میں اہم سرکاری عہدے آئے۔ اس طبقے میں اسلام و غریب مسلمانوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ پاکستان کی تشکیل کے بعد بھی جاگیرداری نوآبادیاتی نظام کے تاحال ہم غلام ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ انگریز حاکمیت کے بعد مرزئی حاکمیت کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ اسی طرح سے برٹش انڈیا آرمی میں بھی مسلمانوں کے نام پہ جن کو فوج میں بھرتی کیا جاتا تو اس میں افسر طبقے کے لیے ان ہی افراد کو چنا جاتا جن کے پاس قادیان کا سفارشی خط ہوتا تھا۔ یہی مرزئی بھرتی افراد فوج میں شامل ہو برٹش انڈیا آرمی کا ڈسپلن اور طور طریقوں کو جلد اپنا لیا کرتے۔ برٹش انڈیا آرمی کے افسران کا ماحول مکمل طور پہ برطانوی معاشرے پہ مبنی تھا، جس میں نائٹ کلب، شراب خانے، ویکینڈ جشن، رقص، موسیقی، ملحوظ مکس پارٹیز وغیرہ سب رائج تھا، اور اس کا اثر برٹش انڈیا آرمی کے مسلمان، ہندو، سکھ فوجی افسران میں بھی آیا، اور انگریزوں کی نظر میں ہر وہ ہندوستانی جو انگریز طرز زندگی کو اپناتا اس کی قدر زیادہ کی جاتی۔ مسلمانوں کے نام کے افسران لگ بھگ سب ہی مرزئی تھے، اور انگریز کے ہر حکم کو قبول کرنا مرزئی افسران کو ان کے خلیفہ نے حکم دیا ہوا تھا۔ اس لیے برٹش انڈیا آرمی کے ماحول سے آئے پاک فوج کے مرزئی افسران نے پاک فوج کے ادارے میں بھی کلب، شراب خانوں، ویکینڈ جشن، رقص وغیرہ کی پارٹیوں کا رواج جاری رکھا۔ فوج کے افسران کا جیم خانہ کلچر پوری آب و تاب کے ساتھ اس وقت تک جاری رہا جب بھٹو نے شراب پہ پابندی عائد کر دی، اور ضیاء دور میں فوج کے افسران کی شراب نوشی کے اڈے فوجی میس کی بجائے پاکستان کے شہروں کے پورش علاقوں میں بن گئے، اور بہت سے قبائلی افغانستان سے 100 افغانی یعنی 10 روپے پاکستانی کی روسی واڈکا پاکستان کے فوجیوں کو 100 پاکستانی روپے میں فروخت کیا کرتے۔ افغانستان سے جتنی بھی شراب پاکستان میں سمگل کی جاتی اس کا زیادہ تر استعمال پاکستان کی مسلمان فوج میں ہوتا تھا۔
وہابی دیوبندی جماعت غیر اسلامی منافقین ضیاء قادیانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے ساری زندگی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، مگر ضیاء قادیانی امریکہ میں ایک عشائیے میں قرآنی آیت سنا، اس کے بعد شراب کے گلاس اچھال رہا ہے اور پاکستانی مسلمان زن و مرد مسلمان امریکی کافروں کے شانہ بشانہ شراب پی رہے ہیں، مگر کہنے کو ضیاء قادیانی وہابیہ کی نظر میں اسلامی شریعت کا پابند اور شرابیوں کا جانی دشمن تھا۔ اس بارے میں ایک ویڈیو میں نے لگائی بھی تھی کہ ضیاء الحق دعوت شراب دے رہا ہے۔ بہرحال پاکستان کے بننے کے بعد مرزئی فوجی افسران کا لائف اسٹائل انگریزوں جیسا ہی تھا، شراب، رقص، زنا، انگریزی زبان کا استعمال بھی فوج کے مرزئی افسران نے ہی جاری رکھا، مگر پاکستان کے دینی طبقے نے اس ہی فوج کو اسلام کی فوج جس کی جنگ میں مدد سبز چوغوں میں ملوث فرشتے کیا کرتے کہ قصے کہانیاں سنا مرزئی افسران کو عوام کی نظر میں اسلام کا ہیرو قرار دے دیا۔ دوسری طرف فوج میں ایک ایسا خفیہ نظام رائج ہے جس کی طرف آج تک کسی نے دھیان ہی نہیں کیا کہ فوج میں فلٹر کیا جاتا ہے تو پاکستان کے 5 مکتبہ فکر کے افراد شیعہ، بریلوی، وہابی، دیوبندی جماعت غیر اسلامی سے تعلق رکھنے والے فوجیوں کی یوں درجہ بندی کی ہوئی ہے کہ اکثر بریلوی مسلک کے ماننے والوں کو میجر سے آگے آنے ہی نہیں دیا جاتا، اسی طرح سے وہابی، شیعہ وغیرہ کو بریگیڈیئر تک محدود رکھا جاتا ہے اور دیوبندی جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل تک تو بنا دیے جاتے ہیں، مگر جرنل تک آتے آتے تقریباً سبھی جرنیل مرزئی ہی رہ جاتے ہیں۔ جبکہ بھٹو دور میں قادیانی فوجی کو میجر سے زیادہ ترقی نہ دیے جانے کا قانون بنایا گیا تھا، مگر ضیاء دور حکومت میں مسلمان افسران کے ترقی کے عمل کو سست یا روک دیا گیا اور اس کے مقابل فوج کے چھپے مرزئی افسران کی ترقی کے عمل کو تیز کر دیا گیا، جس کی وجہ سے فوج کے جنرل رینک میں مرزئی جمع ہو جاتے ہیں، لہذا ان میں سے ہی کوئی نہ کوئی ناپاک مرزئی اس کو فوجی سربراہ بنا دیا جاتا ہے اور فوج کے مسلمان طبقے کو خبر تک نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ کیا 2 نمبری ہو گئی ہے۔ قادیانی اس ہی خفیہ نظام کو بروئے کار لاتے ہوئے مرزئی جرنیلوں کو فوج کا سربراہ بناتے ہیں۔ بہرحال میں نے قادیانیوں کے نافذ کردہ نظام کو بے نقاب کر دیا ہے، اب ہر مسلمان فوجی کو اس مسئلے پہ سنجیدگی سے کام کرنا ہوگا اور بھٹو دور کے قانون کو پھر سے رائج کرنا ہوگا کہ کوئی مرزئی فوج میں میجر سے زیادہ ترقی نہ کر پائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاک فوج میں جو بھی حلف لیا جائے اس میں مرزا قادیانی کا نام لے کر اس کو کذاب، مردود، جہنمی، اس کے پیروکاروں کو کافر کہنے والے کو ہی مسلمان سمجھا جائے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ جو حلف بھی مرزئی لیتے ہیں یہ بھی لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، اس لیے حلف کے متن میں اتنی شدت پیدا کر دی جائے کہ جب کوئی مرزئی یہاں آئے اس کے چہرے کے تاثر ہی دیکھ کے معلوم ہو جائے کہ یہ مرزا کو گالی دینے والا ہے کہ نہیں، تو یا اس کا رد کرنے والا ہے کہ نہیں۔ تو یہ اور بہت سے طریقے ہیں، لیکن ایک طریقہ چھپے مرزئیوں کو بے نقاب کرنے کا یہ بھی ہے، اس سے مسلمانوں کی ایک مورل وکٹری ہوئے گی قادیانیوں کے اوپر۔ اگر اس قسم کے قانون نہ بنائے گئے تو دوسری طرف پاکستان کی
بقا شدید خطرے میں ہے۔ اب صورتحال یوں ہے کہ ایوب خان تا قمر جاوید باجوہ جو فوجی سربراہ بنتے ہیں وہ اکثر مرزائی ہوتے ہیں۔ یہ ایک کڑوا سچ ہے جس کو قادیانی، لبرل اور ملا تک قبول نہیں کرتا۔ یوں قوم مسلسل قادیانی غلامی کے نرخے میں پھنستی چلی جا رہی ہے۔ جنرل موسیٰ ایک شیعہ ہزارہ تھا تو ثانی شرابی یحییٰ خان ایک قزل باز تھا، مگر باقی جنرل گل حسن، ٹکا خان، جنرل ضیاء الحق، جنرل کرامت، جنرل جاوید باجوہ یہ تو یقینی مرزائی ہیں۔ کیانی روحیل شریف بھی مشکوک ہیں کہ روحیل شریف کے ایک قریبی فوجی رشتہ دار کے مرزائی ہونے کے کافی پختہ ثبوت پائے جاتے ہیں۔ اسلم بیگ اپنی باتوں سے وہابی لگتا ہے۔ باقی رہا ایوب خان تو اس کا حال بھی کچھ یوں ہے کہ اس کے مرزائیوں سے ہمیشہ سے خوشگوار تعلقات رہتے چلے آئے ہیں۔ 1953 میں ایوب خان کے حکم پہ پاک فوج کے قادیان دھڑے کے جرنیلوں اور جونیئر افسران جن میں ضیاء مرزائی کے بیٹے اعجاز الحق مرزائی کا سسر کیپٹن جو بعد میں جنرل بنا، جس کو آج جنرل رحیم الدین کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ رامپور کا قادیانی تھا۔ ان سب نے مل کر مسلمانوں کا قتل عام صرف اس لیے کیا کہ وہ اسلام کے نام پہ بننے والی ریاست پاکستان میں مسلم تسلط اور ختم نبوت کے منکرین قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا جائز مطالبہ کر رہے تھے کہ پوری مسلم امہ نبی پاک کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کے دعوے دار کو کذاب مانتی ہے، مگر فوج نے پوری دنیا کے مسلمان عقیدے کو نظر انداز کرتے ہوئے مٹھی بھر زندیق مرزائیوں کا ساتھ اس لیے دیا کہ ان حرامیوں کے نزدیک ایمان، ناموس رسالت اور وطن سے بڑھ کر مرزائی خلیفہ کا حکم زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ایوب خان کے بارے میں لاہور مزانگ کے ایک سنی بریلوی مولانا صاحب نے ایک جمعے کے خطاب میں قرآن پہ ہاتھ رکھ یہ دعویٰ کیا کہ ایوب خان مرزائی مذہب اختیار کرنے ربوہ گیا تھا اور وہاں مرزا محمود کی اس نے بیعت کی تھی۔ مولانا صاحب کی بات ایک طرف، مگر ہم ایوب خان کے دور حکومت کا جائزہ لیں تو یہ بات صاف طور پر عیاں ہوتی ہے کہ ایوب مرزائیوں پہ بہت زیادہ مہربان تھا اور اس کی فوجی حکومت مرزائی نوازی کی ایک طویل داستان ہے۔ ایوب کی حکومت میں مرزائی بڑے بڑے عہدوں پہ فائز تھے، یہ سب ایک حقیقت ہے جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ 1930 کی دہائی کے مرزائی رسالے الفضل میں کئی جگہ لیفٹیننٹ ایوب خان نامی شخص نے مرزائی خلیفہ سے اپنے حق میں دعا کی درخواست کی فرمائش کا پیغام دیا ہوا ہے۔ اگر ایوب خان 1932 تا 1934 میں لیفٹیننٹ تھا اور اس کی پوسٹنگ مراد آباد میں تھی تو پھر غالب امکان یہی ہے کہ یہ وہی ایوب خان ہے جو بعد میں پاکستان کا صدر بنا، اور اس کے بعد پھر اس کے مرزائی ہونے میں شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس ویڈیو میں چند کلپ لگا رہا ہوں جو ایک مرزائی میجر سید مقبول کے ہیں، جن میں مرزائی میجر اعتراف کر رہا ہے کہ ایوب خان مرزائی خلیفہ کے لیے عقیدت و احترام کا بھرپور اظہار کیا کرتا، جو کہ ایوب خان کے مرزائی نوازی کا ایک واضح ثبوت ہے کہ میجر مقبول کے بقول ایوب خان جماعت قادیانی کے
خیالات سے متفق تھا، تو ظاہر ہے کہ مرزئی خیالات قطعی کفر ہیں، اس لیے کفر کے ساتھ متفق ہونا یہ بالکل کفر ہی ہوتا ہے، خواہ ایوب خان نے مرزا کی بیعت کی یا نہ کی۔ مگر ایوب خان نے اگر یہ کہا کہ جماعت قادیانی ہی صحیح ہے تو کفر کو صحیح کہنا کفر ہی ہوتا ہے۔ قادیانی میجر مقبول مزید بتا رہا ہے کہ وہ ایوب خان کو مرزئی مجلہ الفضل پڑھنے کو دیا کرتا اور ایوب خان الفضل کی تعریف میں نوٹس لکھا کرتا، تو یہ ایک ایسے رسالے جس میں مرزا قادیانی کو نبی لکھا جاتا ہو، اس رسالے کی تعریف کرنا بھی پکا کفر ہے۔ میجر کہتا ہے کہ ایوب خان ہمیشہ مرزا بشیر کو حضور یا حضرت کے احترامی القاب سے پکارا کرتا اور تعریفی کلمات میں یہ لکھا کرتا کہ مرزئی خوش قسمت ہیں کہ ان کو ایک عظیم لیڈر مرزا بشیر کی رہنمائی حاصل ہے۔ بے شک کسی کذاب کے ماننے والے کی تعریف اس کو عظیم لیڈر کہنا اور یہ کہ قادیانی نقطہ نظر کی تعریف کرتے ہوئے قادیانی نقطہ نظر میں یہ کہنا کہ دس از دا تھنگ وی ریکوائر ان پاکستان قطعی کفر ہے، کہ قادیانی نقطہ نظر یہ ہے کہ مرزا قادیانی ایک نبی تھا اور جو مرزا کو نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ یعنی ایوب خان چاہتا تھا کہ سارا پاکستان ہی قادیانی بن جائے، لا حول ولا۔ میجر سید مقبول کے مطابق ایوب خان شرابی اور وومنائزر تھا، جس کے جنسی تعلقات ملکی و غیر ملکی خواتین کے ساتھ تھے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاک فوج کے افسران شراب اور عورت کے رسیا ہوتے ہیں، مگر قادیانی اور ان کا گماشتہ اور یا مقبول جان زاد حامد اور قادیانی جماعت کے اتحادی جماعت غیر اسلامی والے یا خان ایوب خان جیسے کھلے زانی شرابیوں کو چھوڑ اس بٹوں کو زانی و شرابی ہونے کا تانا دیتے رہتے ہیں، جس بٹوں کی شراب سے توبہ بھی ثابت ہے، مگر یہ ناپاک طبقہ قادیانی جرنیلوں کو زانی شرابی کہتا ہی نہیں۔ جس ملک میں قادیانی تسلط فوجی ادارے کے بارے میں قادیانی اور یا مقبول جان یوسف قذاب کا بچہ یعنی لونڈا زاد حامد یہ کہتے پھریں کہ یہ جرنیل غزوہ ہند کریں گے اور قوم یہ سن واہ واہ کرے، تو پھر کھل کر بات کریں کہ قادیانی ہی غزوہ ہند یا امام مہدی کا لشکر بیما لونڈے باز طالبان بنیں گے۔ لاکھ دی لعنت ان پر۔ ختم نبوت کے نام پہ چندے اکٹھے کرنا، تقاریر کرنا، بلند و بالا دعوے کرنا اور نعرے لگا گلا خراب کر تھک ہار گھر چلے جانا اور پھر یہ کہنا کہ ہم نے ناموس رسالت کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے، فقط طفل تسلی ہے۔ ختم نبوت کا پاسدار وہی ہے جو کھل کر عوام کو بتائے کہ ملک مسلمان کا، پر یہاں حکم چلتا ہے قادیان کا۔ فوج، پولیس، نوکر شاہی، مشیر، وزیر، جج، وزیر اعظم، صدر اور سب اداروں میں تسلط مرزئی کا، جو ایسا ہی ہے کہ جیسے 1947 سے قبل غلام تھے ہم انگلستان کے، 1947 کے بعد ہم غلام بن چکے قادیان کے۔ یہ سچ ہے، یہی سچ ہے۔ جو یہ بات نہیں کرتا رکھے وہ اپنے دل میں ترس جرنیل کا، نہ کہ اپنے رب کا۔
عمران خان مرزائی ہے، باجوہ مرزائی ہے. جب ہم نے مرزائی غلامی کو ایسا قبول کر لیا ہے کہ ان کو مرزائی کہنے سے بھی ڈر لگے تو پھر نعرے بازی ایک ڈرامہ نہیں تو کیا ہے. 1953 کے شہیدوں کے قاتل جنرل اعظم کے نام کی نشانی ختم کرنے کا مطالبہ، یعنی اعظم کلاس مارکیٹ کا نام بدلنے کا مطالبہ، ضیاء الحق مرزائی کی قبر کو مسلمانوں کی عبادت گاہ سے اٹھانے کا مطالبہ، 53 کے قتل عام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے رحیم الدین مرزائی پہ مقدمہ، حلف نامے میں مرزا قادیانی کا نام لے اس کی ردیت کا متن شامل کرنے کا مطالبہ، فوج میں قادیانیوں کو بڑے رینک سے روکنے کا مطالبہ، عمران اور باجوہ سے مرزا قادیانی کو کذاب کہنے کا مطالبہ. جو نہیں کرتا وہ ہرگز ناموس رسالت ختم نبوت کے بڑے کاز کا اہل نہیں ہے. پاکستان زندہ باد. مرزائی ہٹاؤ تحریک. کہ یہ مجھ میں کمیاں ہیں. تو بھائی صاحب، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جنرل صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بہت محبت اور عقیدت کا وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں وہاں تھا تو ایک میں نے معمول بنایا تھا کہ روز کا فضل اخبار میں فائل میں جس طرح آفیشیل ڈاک ہوتی ہے وہ رکھ کے بھیجتا تھا جنرل صاحب کو. جنرل صاحب جی. اور اس میں ان کے پھر ریمارکس آتے تھے اس پہ. بعض وقت میں بعض چیزوں کو انڈر لائن بھی کر دیتا تھا کہ آپ خاص طور پہ دیکھ. تو اس پہ کہتے تھے کہ کئی قسم کے ریمارک ہوتے کہ یو آر لکی ٹو ہیو سچ اے لیڈرشپ، دس از تھنگ وی ریکوائر فار پاکستان. یعنی حضور کے تو خطبات پہ بہت چیزیں ہوتی تھیں. تو یہ ان کا یہ اور ہمیشہ جو تھا وہ حضور کہتے تھے یا حضرت صاحب کہتے تھے. یہ جو تھی نا بہت بڑی چیز، اور عزت سے ہمیشہ نام لیتے تھے. اور ان کو جب وہ یہ دس از تھنگ وی ریکوائر فار پاکستان، یعنی حضور کے تو خطبات پہ بہت چیزیں ہوتی تھیں. تو یہ ان کا یہ اور ہمیشہ جو تھا وہ حضور کہتے تھے یا حضرت صاحب کہتے تھے. یہ ڈیوٹیز یعنی بالکل یہ یعنی ان میں خوبیاں تھیں، بہت خوبیاں تھیں. تو بھائی صاحب، آپ نے بھی ذکر کیا کہ حضرت مسلم موعود کے حوالے سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک لمبا سلسلہ خطبات کے ذریعے رہنمائی کرتے تھے پاکستان کے جو سرکردہ لوگ تھے کہ پاکستان ترقی کے لیے اس طرح کرنا چاہیے. تو کبھی جنرل صاحب نے ذکر کیا حضور کے حوالے سے کہ یہ صحیح رہنمائی ہو رہی ہے؟ کئی جگہ پہ بلکہ انہوں نے لکھ کے، میں نے وہ جیسے آپ کو عرض کیا ہے کہ اس کے اوپر ان کے نوٹس ہوتے، اتفاق وہ اتنی تبدیلیاں اور آنا جانا رہا کہ مجھ سے وہ فائل گم ہو گئی جی، جس کے اوپر ان کا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا. تو کبھی ان سے متاثر ہو کے انہوں نے اپنی حکمت عملی بھی اپنائی حکومت کے وقت میں؟ یا حکومت یعنی وہ تو ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ حکمت عملی تو وہ تو یعنی اس لحاظ سے تو حکومت کے فیصلوں کے پابند تھے. جی جی، حکومت کو مشورہ ہی دے سکتے تھے. جی جی، وہ اگر انہوں نے قبول کیا یا نہ کیا یا ان کی اپنی ہوتی تھی پولیٹیکل اغراض. جی، لیکن ان کا عموماً جو فیصلہ ہوتا تھا وہ ہمارے ساتھ منطبق ہوتا تھا. ٹھیک. یعنی وہ یہ مانتے تھے کہ اس وقت جو صحیح لیڈرشپ ہے اور جو صحیح ہے وہ یہ جماعت احمدیہ کے امام ہی کر سکتے. یعنی بڑی عزت تھی، بہت عزت. تو جب یہ صدر بنے ہیں، انہوں نے حکومت سنبھال لی ہے، تو پھر کبھی آپ کی ملاقات ہوئی ان سے یا اس کے بعد؟ پھر اس میں تو میری جب یہ صدر بنے ہیں نا، جی جی، تو جان بوجھ کے میں ان کے پاس کبھی نہیں گیا. جی، بلکہ ان کی طرف سے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا یہ تھا کہ تم کبھی آئے نہیں. جی، تو میرا یہ کہنا تھا ان سے کہ ان کی اپنی ہوتی تھی پولیٹیکل اغراض. جی، لیکن ان کا عموماً جو فیصلہ ہوتا تھا وہ ہمارے ساتھ منطبق ہوتا تھا. ٹھیک. یعنی وہ یہ مانتے تھے کہ اس وقت جو صحیح لیڈرشپ ہے اور جو صحیح ہے وہ یہ جماعت احمدیہ کے امام ہی کر سکتے. یعنی بڑی عزت تھی، بہت عزت. تو جب یہ صدر
آپ نے جنرل ایوب صاحب کے بارے میں بتایا، وہ تو بہرحال ایک بہت ہی اچھے رہنما تھے، اچھی شخصیت تھی ان کی، آپ کی باتوں سے ہمیں اور اس کی تصدیق ہوئی اور پتہ چلا کتنے اچھے انسان تھے۔ انہی باتوں کے تذکرے میں آپ نے خواجہ ناظم الدین صاحب کا بھی ذکر کیا کہ ان کے لگتا تھا آپ کی باتوں سے کہ پرانے تعلقات آپ کے رہے ہیں، تو اس پس منظر کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں۔ ان کی یعنی بعض چیزیں جو کہ ایک لحاظ سے انسان کی ذاتی ہوتی ہیں، جی لیکن اس کے متعلق بھی اگر ان کو مشورہ دیا جاتا تھا، اور بعض ایک سلسلہ ہوا بتا ہی دیتا ہوں کہ میں وہ وہاں تھی نواب بیگم ڈھاکہ، جی نواب صاحب جو تھے بڑے، سلیم اللہ خان تھے نہ اس کے بعد جو اس وقت تھے، جی جی ان کی وہ شادی انہوں نے کی تھی کلکتے میں، ذرا نرم علاقے میں، جی تو وہ لیکن وہ عورت جو تھی بڑی دماغ اس کا بہت تیز، اور وہ امریکن جب رہے تھے ان کے ساتھ بھی مل جل کے بات چیت کرنا، ایکٹیو بھی تھی، جی ویمن گائیڈز وغیرہ ان کو آرگنائز کرنا، یہ کرنا، بات چیت سب، تو ہی واز دا فرسٹ لیڈی آف ایسٹ پاکستان۔ تو یہ وہ نیچرلی وہ جل صاحب کو بھی ملتی تھی آگے پیچھے، لیکن تھی بڑی منہ پھٹ اللہ کو۔ تو ایک دفعہ میں وہ لوگ ویسے ہی باتیں بناتے تھے کچھ کہ جنرل صاحب کی ویسے ہی پرسنالٹی خوبصورت آدمی، بات کرنے میں، علم میں، عقل میں، تو وہ تو میں نے وہ دیکھا ہے کہ وہ ایک دفعہ ایک امریکن جہاز آیا ہوا تھا چٹگانگ میں، تو ہم چٹگانگ گئے ہوئے تھے جنرل صاحب میں، تو وہاں وہ جہاز پہ جب گیا تو ڈرنک پارٹی تھی جسے کہتے ہیں، وہ سارے امریکن، برٹشرز، ایمبیسڈرز وغیرہ یہ وہاں پہنچے، تو جتنی وہ عورتیں تھیں نا، تو جنرل صاحب کو گھیرے میں لیا اور وہ چہک رہی ہیں وہ آگے پیچھے، تو جنرل صاحب نے مجھے کہا تھا کہ ٹائم کا ہم نے جانا پھر واپس ڈاکے چٹگانگ سے، جی کہ مجھے پھر یاد کرا دینا۔ تو خیر دیکھتا رہا، گھڑی میں نے دیکھی کچھ تھوڑے منٹ رہ گئے، 20 منٹ، تو میں گیا جنرل صاحب ٹائم ہو گیا، تو ان میں سے ایک کہتی ہے ڈونٹ بی اے کل جوائے میجر۔ تو خیر باز پڑا، تو جنرل صاحب کا ڈاکٹر اسٹل ٹائم، یعنی وہ بھی اس موڈ میں تھے، تھوڑی بہت ڈرنک بھی کی ہوئی تھی۔ خیر اس کے بعد پھر وقت گزرا، پھر میں نے جا کہا، پھر وہ کچھ ذرا وہ بھی لت ڈال کر لیں، لیکن جنرل صاحب نے ہنس کے کہا نہیں چلتے ہیں۔ تیسری طرف جو کہا تو جنرل صاحب کا چہرہ ذرا بدلا ہوا تھا کہ اب وہ ذرا کچھ زیادہ ڈرنک کا اثر ہو رہا کہ یہ اور رائٹ بس اتنا کر کے تم ٹوپی لی اور چل پڑے، بہت راستے میں کوئی نہیں کی۔ اسٹیشن پہ پہنچے ہیں تو گاڑی ہلنے والی تھی، میں بھاگا ہو اس کو کہا گارڈ کو کہ ہم آ گئے ہیں، وہ سیلون تھا تو سیلون اس نے کھڑی کی، یہ لیٹ گئے، بات چیت کوئی نہیں ہوئی، سو گئے۔ لیکن خیر صبح آپ نے جنرل ایوب صاحب کے بارے میں بتایا، وہ تو بہرحال ایک بہت ہی اچھے رہنما تھے، اچھی شخصیت تھی ان کی، آپ کی باتوں سے ہمیں اور اس کی تصدیق ہوئی اور پتہ چلا کتنے اچھے انسان تھے۔ انہی باتوں کے تذکرے میں آپ نے خواجہ ناظم الدین صاحب کا بھی ذکر کیا کہ ان کے لگتا تھا آپ کی باتوں سے کہ پرانے تعلقات آپ کے رہے ہیں، تو اس پس منظر کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں کہ ان کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات تھے؟ ان سے میری ملاقات اتفاقیہ ہوئی، جی وہ یوں ہوا کہ دلی سے میں کلکتے جا رہا تھا اپنی ڈیوٹی کے بعد، جب ٹرین پہ پہنچا تو اس کمپارٹمنٹ میں 2 تو برٹش آفیسرز تھے جی اور ایک صاحب اور بیٹھے تھے، جن کو میں نے اس وقت سے حال کیا کہ کوئی گجراتی سیٹ ہیں، کیونکہ وہ پجامہ پہنا ہوا بھاری چیز، ان کے لباس سے جی۔ خیر بہرحال ان دونوں آرمی کی ذرا ہر لے بات سیاست پہ آ گئی آگے، تو میرا علم تو وہی تھا نا جو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے خطبات اور جو ان کے ارشادات
ان دنوں پنڈت نہرو کے وہ 14 نکات اور یہ اس قسم کی چیزیں ہو رہی تھی بڑا اس وقت، اور اس پہ حضور نے تبصرہ بھی اور تبصرہ وہی میں نے کہا کہ اس پہ تو حیران ہوا، کہنے لگا آپ کی بڑی، میں نے کہا یہ میری کوئی خاص وہ نہیں ہے، یہ ہمارے امام خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کا نام، کہنے ہاں وہ بڑے قابل آدمی ہیں، مسلمانوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں۔ وہاں سے بات شروع ہوئی اور لمبا سفر تھا۔ مخلص آدمی تھے، وہ کہنے لگے کہ میں آ رہا تھا شہر سے اپنے ادھر اپنے گھر کی طرف، تو راستے میں جب میں مزنگ میں پہنچا ہوں تو مزنگ کی مسجد سے مولوی صاحب جمعہ خطبہ جمعہ دے رہے تھے، اور ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، اور وہ کہنے لگے، قدیر صاحب سنیں ذرا، وہ کہنے لگے کہ یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صدر ایوب نے مرزا محمود کی بیعت کر لی ہے، میں خود دیکھ کے آیا ہوں، میں سرگودے جا رہا تھا، جب ربوہ آیا ہے تو ربوہ کے سامنے، آپ کا ٹائم لمبا ہو جائے گا بہرحال، تو ربوہ کے سامنے ایک مسجد ہے، وہاں ایک گراؤنڈ ہے، وہاں لوگ جو ہیں وہ کھڑے تھے، میں نے کہا یہ کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا، ایوب آئے ہوئے ہیں اور انہیں بیعت کی کرنی ہے آج مرزا محمود کی، یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا وہ واقف تھا